بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا انگلش کا ٹیوٹر محمد سلیم مصطفیٰ، گیریزن گرامر ہائر سیکنڈری اسکول ملتان، پاکستان، 10th کلاس، آل سیکشنز، لیکچر نمبر 10، انگلش اے، ٹاپک یونٹ نمبر 4، فرسٹ ایڈ، ٹرانسلیشن، بک 2، پیج نمبر 1، پیج نمبر 37 to 38، ڈیٹ 18/12/2020۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 4 پڑھیں گے، فرسٹ ایڈ۔ فرسٹ ایڈ مین ابتدائی طبی امداد، ابتدائی طبی امداد۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواؤں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کے ورڈز میننگ کریں گے، ورڈز میننگ کے بعد پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1، وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائم ان آور لائف۔ ایٹ ٹائم بعض اوقات، ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بعض اوقات مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا پڑتی ہے۔ وی میں ہیو ایکسیڈنٹ کا مطلب حادثات، اینڈ وی میں گیٹ ہرٹ کا مطلب ہوتا ہے زخمی ہو جائیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم حادثات کا شکار ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں۔ when we are injured کا مطلب زخمی ہو جائیں، یا آر suddenly اچانک، become ہو جائیں unwell بیمار، یا طبیعت خراب ہو جائے یا طبیعت ناساز ہو جائے۔ وہی نیڈ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، سم ون کسی ایسے کی، ٹو ہیلپ مدد کرے، اس ہمیں، سم ون ہو نو جو جانتا ہو، what to do کیا کرنا ہے، what to do کیا کرنا ہے۔ جب ہم زخمی ہو جائیں یا اچانک ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو ہمیں اپنی مدد کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے شخص کی جو جانتا ہو کہ کیا کیا جائے یا کیا کرنا یا کیا کرے۔ It is the temporary and immediate help mother، temporary، عارضی، and immediate، فوری۔ یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے۔ this time assistance کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہوتی ہے، یہ اسسٹنٹ امداد کمپرائزنگ مشتمل ہوتی ہے سمپل میڈیکل ٹیکنیک، سادہ طبی آلات پر۔ از ہے موسٹ کریٹیکل، اہم، ٹو دا وکٹم مریض، اینڈ از ہے اوفن اکثر لائف سیونگ زندگی بچا لیتی ہیں۔ لائف سیونگ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی۔ یہ چند سادہ طبی طریقہ کار پر مشتمل وقتی امداد متاثرہ افراد کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اینی لے پرسن کسی عام آدمی کو، کین بی ٹرینڈ تربیت دی جا سکتی ہے، ٹو ایڈمنسٹریٹر تیار کرنا، فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کے لیے، ابتدائی طبی امداد کے لیے۔ کسی عام فرد کو ابتدائی طبی امداد کے لیے تیار کرنے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی عام شخص کو، کسی کو بھی اس کی ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے
This first aid یہ ابتدائی طبی امداد out can be carried out کا مطلب ہوتا ہے بروئے کار لایا جا سکتا ہے منیمم کم سے کم یوزنگ استعمال کر کے اکوپمنٹ آلات. یہ طبی امداد کم سے کم آلات کو بروئے کار لا کر عمل میں لائی جا سکتی ہے. فاسٹ ایڈ نالج رینج فرام ٹیکنگ کیئر کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا. نالج کا مطلب علم. رینج دائرہ کار. آف کٹس ٹو ڈیل کا نپٹانا ود این انکانشیس بے ہوش وکٹم انسان یا مریض. اس ابتدائی طبی امداد کے دائرہ کار کا علم زخمیوں کی دیکھ بھال سے لے کر متاثرہ بے ہوش انسان کا علاج شامل ہوتا ہے. اس کے بعد پیراگراف نمبر 2 ہے آپ کا کٹس اینڈ سکریپس. کٹس اینڈ سکریپس مین زخم اور خراش ہے. کٹس زخم اینڈ سکریپس کا مطلب ہوتا ہے خراش ہے. ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹ ایٹ ہوم اور یا آن دا روڈ سڑک پر ڈیولپ پیدا ہوتے ہیں سینس شعور آف کرائسس مینجمنٹ ہنگامی صورتحال. کرائسس مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہنگامی صورتحال اور ہینڈلنگ کا مطلب دیکھ بھال کرنا یا نپٹانا. مائنر چھوٹے چھوٹے. گھر یا سڑک پر ہونے والے معمولی یا چھوٹے حادثات میں دیکھ بھال کرنے سے ہنگامی حالات سے نمٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے. اور ڈیولپ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے. آسنس شعور نمٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے دس میں پریپیئر تیار کر سکتا ہے پیپل لوگوں کو ٹو ٹیکل نپٹانا ود ان ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہے غیر متوقع ایمرجنسیز حالات ود اے گریٹ کانفیڈنس بڑے اعتماد کے ساتھ. یہ لوگوں کو نہایت ہی اعتماد کے ساتھ غیر متوقع ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے یا تیار ہو سکتے ہیں. مینرز اینڈ سکرائبس یعنی معمولی کٹس اور خراشوں والوں کو یوزلی عام طور پر ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم ایمرجنسی کمرے میں. معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں عموماً ایمرجنسی روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یٹ پھر بھی پراپر مناسب کیئر احتیاط انیشل ضروری ہے ٹو اوائڈ بچنا انفیکشن جراثیم زدگی اور یا ادر کمپلیکیشن دوسری پیچیدگیاں. تاہم جراثیم زدگی یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط ضروری ہوتی ہے. فالوئنگ گائیڈ لائن کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس ہنگامی صورتحال اینڈ ٹیک کیئر دیکھ بھال کرنا آف آل سب کی. تو درج ذیل ہنگامی حالات سے نمٹنا اور سب کی دیکھ بھال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں. درج ذیل ہنگامی حالات سے نمٹنا اور سب کی دیکھ بھال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اس کے بعد آگے اسٹاپ دا بلیڈنگ مین خون کو روکنا. مائنر کٹس اینڈ سکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ خون بہنا آن دیئر اون اپنے آپ. معمولی زخموں اور خراشوں کی صورت میں خون اپنے آپ بہنا بند ہو جاتا ہے.
if they do not, اگر ایسا نہ ہو، اپلائی لگاؤ، جنٹل ہلکا سا پریشر دباؤ، ود اے کلین کلاتھ، صاف کپڑے کے ساتھ، اور یا بینڈیج پٹی. اگر ان سے خون بہنا بند نہ ہو تو صاف کپڑے یا پٹی سے ہلکا سا دباؤ ڈالیں. ہولڈ، پکڑے رکھو، دا پریشر دباؤ کنٹینیوسلی، مسلسل فار 20 to 30 سیکنڈ. اینڈ ایف پاسبل، ممکن ہو، ایلیویٹ، اوپر کر لیں یا بلند کر لیں، دا وونڈ، زخم کو. مسلسل 20 تا 30 سیکنڈ تک دبائے رکھیں. اگر ممکن ہو تو زخم کی سطح کو بلند کر لو، یا اگر ممکن ہو تو زخم کی سطح کو بلند کر دیں. اس کے بعد ہے ڈو ناٹ کیپ چیک ٹو سی، دیکھنے کے لیے، اف دا بلیڈنگ، خون، ہیز اسٹاپڈ، رکا ہے، بیکاز، کیونکہ، دس میں ڈیمیج، نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ڈسلوج، ہٹ سکتا ہے، دا کلاٹ، لوتھرا، ڈیٹ از فارمنگ، بہنا، اینڈ کازز، وجہ بن سکتا ہے، بلیڈنگ، خون بہنا، ٹو ریزیومز، دوبارہ سے. ریزیوم کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے. بار بار چیک نہ کریں کہ خون بہنا رکا ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے جو خون سخت ہے بن رہی ہے اسے نقصان پہنچے گا، یا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور خون دوبارہ بہنا شروع ہو جائے گا. اف بلڈ اسپرٹس، تیزی سے بہتا ہے، اور یا کانٹینیوس، جاری رہتا ہے، فلوئنگ، بہنا، آفٹر کانٹینیوس پریشر، مسلسل دباؤ سے. سیک، حاصل کریں، میڈیکل اسسٹنٹ، طبی امداد. اگر خون تیزی سے بہتا ہے یا مسلسل دباؤ کے بعد بہتا رہتا ہے تو طبی امداد حاصل کریں یا طبی امداد لیں. اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 4، کلین دا وونڈ، زخم کو صاف کریں. رنس آؤٹ، دھو لیں، دا وونڈ، زخم کو، وتھ کلین واٹر، صاف پانی سے. زخم کو صاف پانی سے دھو لیں. ٹو کلین، صاف کر لیں، دا ایریا، علاقہ یا جگہ کو، اراؤنڈ، ارد گرد، دا وونڈ، زخم کے ارد گرد والے حصے کو صاف کر لیں. یوز سوپ، صابن، اینڈ اور واش کلاتھ، دھونے کا کپڑا. صاف اور دھونے کا کپڑا استعمال کریں. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ، اریٹیٹ کہتے ہیں سوزش کو، مگر صابن زخم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ، کوشش کریں، اٹ، اسے، آؤٹ آف دا ایکچوئل وونڈ، اور کوشش کریں کہ اسے اصل زخم سے دور رکھیں. اف ڈرٹ اور یا ریورس ریمینز ان دا وونڈ آفٹر واشنگ، دھونے کے بعد. یوز ٹوائزر، چمٹیاں، کلین، صاف کی ہوئی، ود الکول، الکول سے، ٹو ریموو، ختم کرنا، دا پارٹیکلز، ذرات. پارٹیکلز کا مطلب ہوتا ہے ذرات. اگر دھونے کے بعد زخم میں گرد و غبار یا کوئی میل کچیل رہ جائے تو ذرات نکالنے کے لیے الکول سے صاف کی ہوئی چمٹیاں استعمال کریں. الکول سے صاف کی ہوئی چمٹیاں استعمال کریں. if reward still remains، یعنی ذرات، ریورس کا مطلب ہوتا ہے میل کچیل، اسٹل رہ جاتی ہے، ریمین، اسٹل ریمین، رہ جاتی ہے،
سی یور ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اگر پھر بھی میل کچیل رہ جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں یا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تھرو کلیننگ صفائی ریڈیوس کم کر دیتی ہے دا رسک، خطرہ آف انفیکشن، جراثیم زدگی اینڈ ٹیٹنس، تشنج۔ اچھی طرح صفائی کرنے سے جراثیم زدگی اور تشنج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد، اس کے 4 پیراگراف پڑھے ہیں، اور باقی جو ہے سبق جو باقی جو بچا وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 4 پیراگراف پڑھے ہیں۔ ان 4 پیراگراف کی ہم نے ریڈنگ بھی کی ہے، ٹرانسلیشن بھی کی اور ورڈ میننگ بھی کی ہیں۔ تو آپ نے اس کو اپنی نیٹ والی کاپی پہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میننگ لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ٹرانسلیشن لکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔